اللہ فرماتا ہے جب فیصلہ ہو جائے گا نا اور دوسری دوزخ میں جائیں گے تو یہ پھر اکٹھے ہو جائیں گے، ابلیس کے گرد جمع ہو جائیں گے نا، اس سے کہیں گے تو نے ہمیں یہ کیا، تو نے ہمیں یہ کیا، وہ کہا یار شرم کرو، کیوں مجھے تنگ کرتے ہو؟ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، یہ سورہ ابراہیم کا چوتھا رکن کہ جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے وعدہ سچا کیا تھا، اس کا وعدہ تم تک پہنچ رہا، تم نے وہ نہیں مانا، ادھر دھیان نہیں دیا۔ ایک وعدہ میں نے تم سے کیا تو میں تو اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا، میرے پاس کیا نہ دیتا، میں نے تو جھوٹے وعدے تم سے کیے تھے، تمہاری حماقت ہے، تم نے میری مانی۔ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں پکڑ کر کے لے گیا، وہ بھی دعائی دے تیرا نبی، میں بھی دیتا، تم نے میری بات سن لی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے کوئی برا نہ کہے، جس نے برا کہنا وہ اپنی جان کو ہے، اپنے آپ کو برا کہو، دونوں چیزیں بک رہی تھی، تم نے کیوں نہیں نبیوں کی بات مانی، میری مانی تو اپنے آپ کو برا کہو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، قرآن پاک نے سب کچھ ہم تک پہنچا دیا جو آگے چل کے بھی، کہ نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے، یہاں اگر ایک دوسرے جھگڑے نا برا برا کہے تو فائدہ ہوگا کچھ نہیں، نہ میں اب دوزخ سے تمہیں چھڑا سکتا ہوں نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، کہ تم بے وقوف اور نادانو جاہل ہو مجھے جو اللہ کا شریک اس سے پہلے بناتے رہے، شرک کی شریک دیکھیں، اس سے پتہ چلا جو پہلے بھی سب کام صحیح قطب رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھ رہے تھے کہ شرک رہ گیا نا، اب عربی سے نہ واقفیت کی وجہ سے ملوکیت کے غلبے، قبریں نہ پوجو، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو، بس یہی شرک جو شرک ہے کہ بات نہ کسی کی مانو، اللہ کی مانو، شرک فی الطاعت، عبادت میں شرک نہیں، حکم ماننے، نہ باپ کی مانو نہ برادری کی نہ معاشرے کی نہ حکومت کی، اگر اللہ کے حکم سے ٹکراتی نہ مانو تو ابلیس کو کون شریک بناتا؟ ساری دنیا لعنت بھیجتی، کافر بھیجتے، مگر بات اس کی مانتے، اس کو شریک کرنا کہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی دوسری سورہ یاسین میں کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا، اور کوئی شیطان کو پوجتا نظر آیا سارے گالیاں دیتے ہیں مگر مانتے اس کی ہیں، تو یہی وہ کہے گا کہ مجھے جو تم بیوقوف اللہ کا شریک بنائے بیٹھے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے، میری بات مانتے یا تھوڑی بہت اللہ کی مانتے میری، تو میں اسے بھائی اعلان لا طلبی کرتا، میں صاف کہتا ہوں مجھے وہ شرک منظور نہیں، نہ میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، اب اللہ فرماتا ہے کہ جو ظالم ہے اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں وہاں دردناک عذاب بھگتیں، شیطان صاحب جان چھڑا لے گا۔ یہ بھائی ابراہیم اس کی طرف سے جواب ہے کہ میں نے کسی کو پکڑ کر نہیں گناہ کرایا، ترغیب دی ہے کہ یہ کام اچھا کر لو، تمہیں مزیدار لگ رہا، ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، اللہ کے رسول پکارتے رہا کہ یہ تباہی کا راستہ، تم نے نہیں سنا، تو اللہ نے طاقت نہیں کسی کو دی کہ وہ زبردستی گمراہ کرے۔ اس لیے رسول کریم علیہ السلام سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں نے کئی مرتبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات پاتے ہیں بس اسے کہ جل کر کوئلہ ہو جائے نا تو وہ ہمیں زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ وہ منہ سے ہم نے کہا، ایسے کفریہ بس اسے اللہ کے بارے میں رسول کے زبان سے نہیں نکالتے۔ تو حضور نے فرمایا یہ بھی شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے ابلیس کو اور اس کے چیلوں کو صرف بس سے طاقت دی، بس اسے ڈال سکتے ہیں، زبردستی نہیں کر سکتے، بعد میں اس پر عمل کرنا یا منہ سے نکالنا یہ تمہارے بس میں ہے، جو نہیں نکالے گا اور عمل نہیں کرے گا مال، بس اسے بے شک پیدا ہوتے رہے، پکڑے اس وقت جاؤ گے جب زبان سے وہ بات کہو گے یا وہ عمل کرو گے، اور یہ نہیں کرتے بس اسے آنے تو بس اسے تک کیا ابلیس، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتا۔ ہاں ایمان کی تو بہت بڑی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے خادم صاحب جو اس کے وصفوں کو قبول نہیں کرتے، جو پیچھے لگ جاتے ہیں، پھر کیا کر رہا ہے، پھر تو ڈاکہ پڑ گیا وہ لوٹ کر لے گیا، جو ہاں وصفیں آتے رہیں یہ مزاحمت کرتا رہے، پھر آپ نے فرمایا ذاک فریق ایمان، بہت خالص ایمان کی نشانی ہے۔ اور حافظ محمد نقوی رحمۃ اللہ نے یہی مثال دی ہے کہ ڈاکو وہیں جاتا ہے جہاں پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں کچھ ہے، خالی گھر میں کون جاتا، خام خواہ محنت ضائع نہیں کرتا، وہ ابلیس اور اس کے چیلے بھی حملہ پر وہیں ہوتے ہیں جہاں وہ پاتے ہیں کہ ہے کچھ ابھی ایمان لوٹ لے، تو اگر تو بچا گیا تو اصل تو یہی مار کا، مگر حال ہو گیا جیسے علامہ اقبال ایک جگہ لکھتے ہیں خواجہ اہل فراق کہا نا اس کو کہ یہ بیچارہ اللہ سے جدا ہو گیا ہے، بچھڑ گیا، اس کو خواجہ اہل فراق کا نام دیا کہ اللہ کے ہاں دعا کرتا کہ اللہ یہ دنیا جو تیری ہے نا اب میں اس سے تنگ آ گیا، آدم جو ہے نا انسان، اس کی بجائے کوئی اور آدمی پیدا کر جو میرے ساتھ اس کشتی تو لڑ سکے نا، یہ تو میں بھی قریب ہی نہیں جاتا، پہلے چت ہو جاتا، مجھے زور آزمائی کا کوئی موقع نہیں مل رہا، یا مجھے نہ اتنا زور پر رہنے دے، مجھ سے چھین لے میری بہت ساری طاقتیں، کمزور بنا دے، یا کوئی آدم نیا پیدا کر، یہ طنز ہے نا کہ موجودہ زمانے کے آدمی کو ابلیس کی بھی ضرورت نہیں، یہ پہلے ابلیس بنا ہوا ہے۔
اور حضرت امجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ولی اللہ نے دیکھا کہ ٹیلے پر پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا، تو اس نے کہا ابلیس تو نے تو بڑا کام اپنے دل میں لیا کہ ساری اولاد آدم کو میں گمراہ کروں، تو آرام سے بیٹھا. تو اس نے کہا نہیں، جب سے برے عالم پیدا ہو گئے میں فارغ ہو گیا، مجھے کوئی ضرورت نہیں رہی، یہی میرا کام سنبھالے بیٹھے ہیں ممبروں میں رابوں میں بیٹھے ہیں علماء، یہی کام کریں، مجھے کرنے کی اب کیا ضرورت، میں صرف انچارج ہوں، کام یہ کر رہے ہیں. تو باقی اس کے چیلے بہت، اللہ نے بہرحال اس کو یہی طاقت دی ہے کہ وہ وسوسہ اندازی کر سکتا، زبردستی نہیں گمراہ کر سکتا.